अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे अफजल भाई ने दर्स दौरा जो यहाँ बहरैन में जमात इस्लामी वालों का हो रहा है वो शेयर किया है और मैंने इसको सुना है जहाँ से यानी ये आए हैं इनके जो मेहमान उनको इससे पहले जिन्होंने आगाज़ किया तारफ़ कराया कितने मदरसों का और कितने पाकिस्तान में जो भी इनके काम हो रहे हैं फिर इनके भी जो ये हबीब सिद्दीकी साहब हैं इनका भी बड़ा तारफ़ कराया है इतने अरबी ग्रामर के जानने वाले इतने अलूम हाफ़िज़ कुरान पता नहीं कितनी देर तो लगी इनका तारफ़ कराते हुए इनकी तारीफ़ें करते हुए और शौक़ बड़ा कि हज़रत साहब ज़रा तशरीफ़ लाएँ ज़रा पता नहीं कौन से हज़रत साहब हैं और जैसा ही इन्होंने शुरू किया तो गोया अपने दर्स का आगाज़ ही इन्होंने बिदअत से किया और उसके अंदर एक हल्का सा शिर्क का इंजेक्शन भी लगाया और फिर जमात इस्लामी का तारफ़ भी किस्म का कराया कि तो जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म है। इससे पहले कि मैं हज़रत साहब का वो बिदअत और उनकी शिर्क का ज़रा निशानदेही करूँ थोड़ा इससे बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊँ कि इनका एक दफ़ा प्रोग्राम हुआ जमात इस्लामी वालों का ये चंद साल पहले की बात है 4-5 साल पहले की बात है। वहाँ इब्न हैथम जो स्कूल है वहाँ इन्होंने उनके हॉल में प्रोग्राम रखा हुआ था। तो किसी जानने वाले के ज़रिए मुझे भी इन्होंने दावत दी कि आप भी हमारे उस प्रोग्राम में आएँ। मैंने कहा भाई मैं एक शर्त पर आऊँगा कि वहाँ बयान करने का मुझे थोड़ा मौका दिया जाएगा। तो उन्होंने मान लिया उनका क्यों नहीं भाई और भी लोग बयान करेंगे आप भी बयान करें। तो मैं जब वहाँ गया तो इसी तरीके से इन्होंने एक प्रोग्राम वो वहाँ उसका आगाज़ किया जिस तरह अभी इन्होंने किया है। तो उसके बाद 10 मिनट उन्होंने मुझे दिए और मैंने जब ईमान अकीदे की बात को खोल के उनके सामने बयान किया और ख़ास कर मौदूदी साहब के जो शिरकी अकीदे हैं रसाइल व मसाइल सासोम के अंदर उसका भी जब मैंने ज़िक्र किया तो इनके माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए सब के जो सामने बैठे हुए थे। वो मैंने कहा सब्र करो थोड़ा सा सुनो हौसला पैदा करो अपने अंदर। अगर अकीदे के अंदर शिरक रह गया तो तुम्हारी ये सारी कारगुजारियाँ तुम्हारे मुंह के ऊपर मारी जाएंगी। क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि ईमान अकीदे को दुरुस्त किया जाए और ये जो जमहूरी रास्ता आपने इख्तियार किया है ये कौन से नबी ने इख्तियार किया था? ये तो एक मुशरकाना निज़ाम है। तुम इसमें कामयाब भी हो जाओ तब भी तुम्हारी आखिरत में यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया में ज़िल्लत तुम्हारे हिस्से में आएगी। ये तो एक मुशरकाना निज़ाम है। और इस दौरान मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी दे दूँ अपने इलाके गुजर खान के राजा ज़हीर साहब होते थे जमात इस्लामी के बड़े पुराने और हमेशा उन्हीं के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ते थे और हमारे दूर के थोड़े से रिश्तेदार भी थे। हमारे भतीजे की उनके ख़ानदान में शादी हुई थी बस ये रिश्तेदारी। तो उन्होंने गुजर खान से जब उठ के इलेक्शन लड़ा तो इलाके के जो मशहूर मारूफ पीर साहब से उन्होंने फतवा दे दिया कि राजा ज़हीर को वोट नहीं देना ये वाबी है। परेशानी की लहर दौड़ गई हर तरफ ये बातें होना शुरू हुई। पीर साहब ने फतवा दिया जी इसको वोट नहीं देना। राजा ज़हीर साहब जुमेरात को उनके पास गए वहाँ पीर साहब को कहा कि ये आपने क्या फतवा दे दिया और सारे लोगों को मुतनफ़र कर दिया मेरे से। उनका हाँ बिल्कुल मुझे पता चला आप गुस्ताख हैं आप मज़ारों पर चादर नहीं चढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो चादर चढ़ाता हूँ कब चढ़ाऊँ आके बताएं। उनका इस जुमेरात को आएँ और चादर चढ़ाएं फिर मैं ऐलान कर दूंगा कि ये वाबी नहीं है। राजा ज़हीर साहब वहाँ गए उन्होंने चादर चढ़ाई तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने पीर साहब ने कह भी दिया हाँ भाई अच्छा अब ठीक है मैं ऐलान कर दूंगा कि ये वाबी नहीं है। और जब राजा ज़हीर साहब वहाँ से वापस आए तो पीर साहब ने फिर ऐलान किया कि चादर तो चढ़ाई है लेकिन सही तरीके से नहीं चढ़ाई है ऐसा महसूस होता है ज़रा नागवारी से चढ़ाई है अंदर से वाबी लगते हैं। तो लिहाजा वोट मुश्किल है इनको देना मुनासिब नहीं है। फिर राजा ज़हीर साहब पहुँच गए पीर साहब आपने तो वादा किया था कि मैं ऐलान करूंगा कि मैं वाबी नहीं हूँ। उनका नहीं मैंने देखा है महसूस किया है कि आपने ज़रा खुशी से नहीं चढ़ाई है अगली जुमेरात को ज़रा खुशी के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ऐसे आराम से अकीदत के साथ चढ़ाएंगे तो फिर मैं ऐलान करूंगा। तो यकीन करें मेरे प्यारे भाइयों राजा साहब को वहाँ चादर चढ़ानी पड़ी अगली जुमेरात को और फिर पीर साहब ने ऐलान कर दिया कि हाँ वोट जिसने देना दे दो ये वाबी नहीं है।
اسی طرح پروفیسر غفور، یہ اخباروں کے اندر ہے، مودودی صاحب کی زندگی کے اندر نائب امیر کی حیثیت سے انہوں نے بری امام جا کے چادر چڑھائی تھی، اور وہاں جا کے اعلان کیا کہ جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں ہیں چوڑی خوبصورت، اسی طرح میں راولپنڈی سے سڑک ادھر لے کے آؤں گا اگر تم مجھے اس حلقے سے کامیاب کرو، مجھے ووٹ دو۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، بعد میں بلکہ ہمارے ساتھیوں نے کراچی میں ان سے پوچھا بھی، جب بعد میں ملاقات ہوئی، بھئی آپ نے چادر چڑھائی جماعت اسلامی کے ہوتے ہوئے نائب امیر؟ ان کا ہاں میں بریلوی ہوں، اور ان کے منشور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ ہماری جماعت کا رکن بن سکتا ہے، تاکہ اپنے عقیدے کا مسلک کا پرچار بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے اللہ کے بندوں غور کرو، یہ کون سے دین کو پھیلائیں گے؟ کون سے یہ مدرسے کے فارغ التحسین ہیں، جامعہ ازہر کے ہوں یا مدینہ یونیورسٹی کے ہوں؟ جب شرک اور کفر تم پھیلا رہے ہو، رسائل و مسائل سوم پڑھو۔ مودودی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ قبروں پر جا کر زور زور سے پکارتے ہیں ان کو، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی، اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، یا علی مدد، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مودودی صاحب حصہ سوم رسائل و مسائل میں لکھتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی انسان چپ کے دل کے اندر سے ان کو پکارے جا کے قبر کے اوپر کھڑا ہو کے، تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ زور زور سے پکارے، تو اس طرح زور زور سے پکارنے سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، لیکن یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ پکار رہے ہوں وہ وہاں تشریف ہی نہ رکھتے ہوں، حضرت صاحب کہیں اور گئے ہوں، اور آپ خالی قبر کو پکار رہے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت تشریف فرما ہوں قبر کے اندر، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے لو لگائی، وہ عبادت کر رہے ہوں، اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو غور فرمائیے اللہ کے بندو، یہ مفکر اسلام شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ انقلابی انداز سے جو اٹھے تھے شروع میں، بعد میں اس طرح شرک کے اندر ملوث ہو گئے عوام کو خوش کرنے کے لیے۔ بتاؤ، جب اللہ کی کتاب کہتی ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں، تو تشریف کہاں لے کے جائیں گے یہ مردہ صاحب، اور وہاں نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ اور اللہ فرمائے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ بتاؤ جو ان قبر والوں کو پکارے، جو ان کی پکاروں کو بالکل جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک، اور ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ اللہ فرمائے سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو ان قبر والوں کو پکارے، سب سے بڑا بد عقیدہ وہ ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ پھر آٹو بایوگرافی کے اندر مودودی صاحب لکھتے ہیں، جو سیکنڈ ایئر کے طالب علموں کو کالجوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر میں نے خود دیکھا اس کتاب کو، کالج کے اندر جب پڑھائی جاتی ہے، خود نوشت کے اندر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ میری پیدائش سے 3 سال پہلے ایک مجذوب نے میرے والد صاحب کو خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور بڑے علمی مدارج کو پہنچے گا، اور اس کا نام ابو العلا رکھنا۔ غور کرو اللہ کے بندو، کہتے ہو شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ مودودی صاحب سے پوچھو کس طرح کہتے 3 سال پہلے، اور اللہ فرمائے ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچہ آ جائے تو کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، یا کیا یہ نیک ہے یا بد ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ تو مودودی صاحب کہتے ہیں 3 سال پہلے۔ پھر اس کے بعد اسی حصہ سوم رسائل مسائل کے اندر سوال پوچھا گیا کہ لوگ یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی حیات اور وفات کے اوپر، تو بتائیے یہ قبر کے اندر زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ مودودی صاحب کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی عقیدہ نہ رکھو، اور آخرت میں جا کے تم سے سوال نہیں ہوں گے اس طرح کے، کیونکہ اگر تم عقیدہ حیات کا رکھ کے اس کا پرچار کرو گے، ہو سکتا وفات ہوں، اور اگر وفات کا عقیدہ رکھ کے تم نے اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تو ہو سکتا قبر کے اندر زندہ ہوں، تو دونوں صورتوں میں تم خطرے میں ہو، لہٰذا وہ بندہ خطرے سے خالی ہے جو اس بارے میں کوئی عقیدہ نہ رکھے۔ غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں، ایک عقیدہ تو لازمی رکھنا پڑے گا، کیونکہ بغیر عقیدے کی کیسے ہوں گی؟ اور انہوں نے ابو بکر صدیق کو گویا خطرے میں ڈال دیا، جو بخاری کی روایت کے اندر خطبہ صدیق اکبر کے نام سے مشہور کرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی علیہ السلام کی میت ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، الا من کان منکم یعبد محمد فان محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ حی القیوم لا یموت، کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، بندگی کرتا تھا، وہ سن لے آج اس کا معبود فوت ہو گیا، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتا تھا۔ حی القیوم تو اللہ ہے، لا یموت صرف ایک ذات پر ہے۔ تو اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق نے ایک عقیدہ بنایا، کیونکہ قرآن کا یہ عقیدہ ہے اور صحیح حدیث کا یہ عقیدہ ہے، اس کا پرچار کرنا ایمان کا لازمی جز ہے، لیکن مودودی صاحب نے خطرے میں ڈال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ سب کچھ شرک کے ساتھ تم دنیا کے اندر کیا نافذ کر دو گے بتاؤ؟ جماعت اسلامی کے یہ عقیدے ہوں مشرکانہ اور اسلامی جماعت ہوتی ہے، یہی حال تنظیم اسلامی کا ہے، سب کا یہی حال ہے، اللہ کے بندوں نے، سب مولویوں کا۔ انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر، ان کو اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ خالص اسلام آباد کے شوقین ہیں، اور یہ جو حضرت صاحب یہاں تشریف لائے ہیں خالص ان کا سیر کا اور کبھی جاپان جانے کا بس ان کا کھاتہ کھلا ہوا ہے، جہاں جاتے ہیں شرک اور کفر پھیلا کے آتے ہیں۔ اور ابھی جنہوں نے آغاز کیا ہے، دیکھیے کون سی بدعت انہوں نے شروع کی ہے۔ کسی صحابی نے کبھی اس طرح صلاۃ والسلام نہیں پڑھا، نہ نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ کہتے ہیں اللہم صلی علی روح محمد، بتائیے یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی جسد محمد، بتاؤ یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ نئے نئے طریقے گھڑتے ہو۔ اور پھر بیچ میں شرک ٹھونک دیا، کہنے لگے اللہم صلی علی روضہ یعنی گنبد محمد۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے گنبد بنانے والوں کے اوپر اور قبریں پکی کرنے والوں کے اوپر، مزار بنانے والوں کے اوپر۔ آج وہ گنبد بری طرح پوجا جا رہا ہے، تو اس طرح اس گنبد کی پوجا جو ہو رہی ہے اس کو تھپیاں دے رہے ہو قوم کو، عوام کو، کہ بالکل صحیح ہے۔ یہ ایک شرک اور بدعت کے ساتھ انہوں نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ان کے پیچھے چلو گے تو انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا۔ مودودی صاحب تو اتر گئے، اس کو کوئی دنیا کی ذات نہیں، کوئی کائنات کی کوئی چیز اس کو اب جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی ہے۔ یہی معاملہ ڈاکٹر اسرار کا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے شرک پھیلاتے رہے ہیں، وحدت الوجود کے، وحدت شہود کے، ان کی وحدت الوجود اور ڈاکٹر اسرار لکھو، سارے ان کی شرکی عقیدے سامنے آ جائیں گے، جن کو استاد محترم کہتے ہیں، علی انجینئر صاحب اور یہ سارے۔ اللہ کے بندو، یہ شرک کے دائی ہیں، میں نے ویسے نہیں ان کے اوپر انگلی رکھی، اور ان کی جو کفر و شرک آگے پیچھے جو بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کے کفر و شرک کو پھیلاؤ گے، شیئر کرو گے، تم برابر کے مجرم ہو، ان کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اور اللہ یہ کہ تم سچی توبہ کرو اور معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور شرک سے توبہ کرو، تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی۔ تو اس پلیٹ فارم میں ان لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ خالص توحید کا پلیٹ فارم ہے، ایمان خالص کا پلیٹ فارم ہے، اس میں ایمان عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں اور شرک کا رد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔